مصائب سے کبھی نہیں گھبرانا، چاہے ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے۔ مخالفت میں زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ جان چلی جائے، اس لیے جان کے بارے میں تمہیں حقیقی تصور سمجھ لینا چاہیے اسلام کیا ہے، وہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم اگر اس راستے میں جان دے دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مر جاتے ہو، بل اس کا مطلب یہ ہے تمہیں حیات دوام اور ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ کہ مرنا نہیں کہتے، مرنا دوسروں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں موت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ وہ تو اصل میں اس دنیا سے مہلت عمل سے واپس بلانا ہے حساب کتاب کے لیے، ورنہ موت کہاں۔ ٹھیک کہا کسی نے کہ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان جاتی نہیں مرگ بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ اس لیے موت کا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے تبھی عمر گزار کے آخری سانس لیے ہیں تو یہ ایک موت ضرور ہے، لیکن یہ بھی موت ان معنوں میں نہیں جیسے کافر سمجھتا۔ لیکن اگر ہم کسی مقصد کے لیے، اور جو مقصد ظاہر ہے کہ دین سب سے بڑا مقصد ہے، اس کی بالا بلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اگر ہم نے اس راستے میں جان دی ہے تو یہ تو وہ جان دینا ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو دشمنوں نے بھی سمجھا۔ لاہور میں ہری چند اختر ہندو شاعر گزرا ہے، تو اس نے یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ تو مسیحائی بخشی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس لیے فرمایا کہ تم موت کا تصور اسلام میں کیا ہے اس کو سمجھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تمہیں قدم قدم پر مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشیں ہوں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن تمہارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا مقابلے کا، وہ چند لفظ ہیں۔ وہ اگر آدمی اس کی معنویت سمیت اس کو اوڑھ لیتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے، وہ اتنا بڑا سہارا ہے جس کی موجودگی میں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا قالو، وہ اللہ کے راستے میں جو چلنے والے لوگ ہیں اور صبر کرنے والے لوگ، وہ ہمیشہ مصائب کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ تو اگر وہ اس کے راستے میں جان دینی پڑتی ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم لوٹ کے بھی اسی کی طرف جائیں گے، تو اس کا صلہ پائیں گے۔ جب اس کا صلہ ملے گا تو ہم بھول جائیں گے اس بات کو کہ اس راستے میں ہمیں ہماری گردن بھی کٹی تھی۔ تو کہا یہ تمہاری یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے مصیبتوں کے مقابلے میں کہ اگر تم اس ہتھیار کو سمجھو اور اس کو اختیار کرو تو ڈولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔